السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور شہر رمضان میں آخری بار خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق پاکستان میں کل انشاءاللہ عید الفطر ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں، ان تمام ناظرین کا جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تمام حاضرین کا جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور وہ تمام حاضرین بھی جو یکم رمضان المبارک سے یعنی آج 29 رمضان المبارک تک ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے رہے، ہمارے شہر رمضان میں آتے رہے۔ اس شہر رمضان میں بڑے مد و جزر آئے، بہت جوار بھاٹا ہم نے یہاں پر دیکھا، اتار چڑھاؤ کی کیفیت بھی رہی، کبھی ہم یہاں پر بہت روئے بھی اور کبھی یہاں پر بہت ہنسے بھی۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر آنسو بھی بہائے اور آپ کے ساتھ آپ کی مسکراہٹیں بھی سمیٹی۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ دل بڑا گرفتہ رہا، دل پر بڑا بوجھ رہا، لیکن اس کے باوجود آپ سے گفتگو کا سلسلہ نہیں توڑا، آپ سے بات کرتا رہا۔ شہر میں لاشیں گرتی رہیں، بہت پریشان رہا۔ ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں باہر نکلا، آپ نے مجھے اسپتال سے بھی ٹرانسمیشن کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا ناظرین کرام کہ پس پردہ اپنے غم اور اپنے دکھ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ جب یہاں پر وہ مائیں آئی تھیں جن کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور 5 منٹ کا کہہ کے جاتے تھے اور 5 سال تک نہیں آتے تھے، ان ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو دلی کیفیت ہوئی وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے بھی یہاں پر آئے جو معذور ہیں، جن کو ہم اسپیشل بچے کہتے ہیں، اور یقیناً وہ اسپیشل تھے جنہوں نے اپنی بہت ہی خوش گلوئی کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ گایا، پاکستان کے نغمے گائے، جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، ہر فکر سے بے نیاز ہیں اور وہ صرف اور صرف خوش رہنا چاہتے ہیں۔ اور وہ ہمیں ایک میسج دے رہے تھے کہ جب انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ تو دیکھو پھر کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور بے فکری اسی وقت آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ انہوں نے ایک میسج ہم کو دیا کہ ہمارا تعلق تو خدا سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم معصوم ہیں، اور جب خدا سے تعلق جڑتا ہے تو انسان بے گناہ ہو جاتا ہے، گناہگار نہیں ہوتا، اس سے پھر گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اور یہ ویسے ہی بچے تھے جن سے یقیناً کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بچے بھی آئے جن میں ایک بچی ابھی یہاں پر تھوڑی دیر پہلے آ کر گئی، میک اے وش فاؤنڈیشن کے تحت وہ بچے آئے تھے جن کی زندگی کے کچھ دن، کچھ برس یا کچھ لمحات باقی تھے، اور وہ ہمارے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے نعتیں پڑھیں۔ الحاج محمد عمران شیخ اتاری نے ان کے ساتھ سوئٹ مدینہ پڑھا، اور اس وقت جو دل کی کیفیت تھی وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے عیب جوئی بھی کی، لوگوں نے الزامات بھی لگائے۔ میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن سب سے بہترین جواب خدا کا جواب ہوتا ہے، اور وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب دیا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے ساتھ جب کوئی حسد کرتا ہے یا جب کوئی الزامات لگاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے اس کو سنا جائے، کیونکہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو خدا مسکراتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ میں سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا، برا کیا، بھلا کیا، جیسا بھی کیا، لیکن آج وہ رسوا ہو گئے ہیں۔ جو کچھ بھی کہا اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، یہ تو آنے والا وقت آپ کو ضرور بتائے گا، لیکن میں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کل بھی اپنے ہر عمل کے ساتھ کمیٹڈ تھا، آج بھی اپنے ہر عمل کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ نہ میں نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا، ناظرین کرام الحمدللہ میں نے 2008 میں جب اپنی ٹرانسمیشن میں کھلے عام توبہ کی تو مجھے اس بات پر لوگوں کو سر جھکانا چاہیے، میں بھی سر جھکا کر ہی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اوروں کو تو شاید یہ توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، میں شاید ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہر چیز وہ بند ہو جاتی ہے، وہ باب بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس باب کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ مجھ سے نہیں لڑ رہا، وہ خدا سے لڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم ستار العیوب کو جانتے ہیں، جو عیوب پر پردہ پوشی کرتا ہے، جو عیب ڈھانکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، میری ماں کو گندی گندی گالیاں دی گئیں، میرے والد کو گندی گندی گالیاں دی گئیں، میری مری ہوئی ماں کو کنجری کہا گیا، اور بہت کچھ کہا گیا، نیٹ پر کہا گیا، تمام چیزیں کہی گئیں، لیکن میں نے برداشت کیا۔ تو یہ سب گالیاں کہاں جائیں گی؟ یہ گالیاں دینے والے کدھر جائیں گے؟ میں تو ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میری ماں کو، مری ہوئی ماں کو، میرے باپ کو گالیاں دی ہیں اور بہت کچھ کہا ہے، سب کچھ کہنے والے ہیں، لیکن میں بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہوں۔ انسانوں کی خوشنودی میں نے کبھی بھی نہیں چاہی، اور اس وقت بھی نہیں چاہی تھی جب میں وزیر تھا اور میں نے وزارت کو لات مار دی تھی، کیونکہ سلمان رشدی میرے نزدیک کل بھی واجب القتل تھا، آج بھی واجب القتل ہے۔ لہٰذا میں کبھی بھی اپنے اس عمل سے نہ پیچھے ہٹا ہوں اور نہ میں ہٹوں گا۔ میرے لیے قادیانیت ایک فتنہ رہا ہے
ہے اور قادیانیت ایک فتنہ ہے. میں قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا. لہٰذا اس لیے میرے اوپر یہ مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن جب رسول سے محبت ہے تو پانی نشیب ہی کی طرف آئے گا اور گرتا چلا جائے گا. تو اس لیے مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں جنہوں نے میری عیب جوئی کی ہے میں انہیں دعا دیتا ہوں، اس سے کہ میرے سرکار کا یہی کام تھا کہ گالیاں کھا کر آپ نے دعائیں دی ہیں، تو میں آپ کو دعائیں ہی دوں گا. آپ نے جتنی بھی مجھے گالیاں دیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قصہ آپ کو ضرور بیان کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی کے خواب میں آئے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میری بخشش ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ بخشش کیوں ہوئی، کیا خدمت کے صلے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدمت کے صلے میں نہیں، بلکہ لوگوں کی عیب جوئی میرے کام آ گئی. تو آپ لوگوں کی عیب جوئی انشاءاللہ میرے ضرور کام آئے گی اور میری بخشش ہو جائے گی. میں تو اب اسی سہارے پر ہوں. آپ برائیاں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور میری بخشش فرمائے گا. جتنی آپ مجھے گالیاں دیں گے اتنی ہی میری بخشش کے لیے امیدیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ بات میں ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے ٹیم کے ممبران کا جو میرے ساتھ ہمیشہ ثابت قدم رہے، جنہوں نے اس کانسپریسی کے دوران بھی کہ بہت ہی گھٹیا اور اوچھی حرکت کی گئی تھی تاکہ کسی طرح سے اس چیز کو بدنام کیا جا سکے، اور لیکن اس کے باوجود جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ ساتھ اور یہ سچائی ان کی ساتھ ساتھ میرے رہی ہے ہمیشہ. آج 10 برس ہو گئے میرے ٹیم کے وہ ممبران میرے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے اس وقت MCR میں مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے عبد الوہاب شیخ، جو اس پوری ٹرانسمیشن کو جس نے ڈائریکٹ کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور وہ عبد الوہاب شیخ جنہوں نے ماشاءاللہ آج اس وقت MCR میں موجود ہیں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں چاہوں گا ان کے لیے پرزور تالیاں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہر وقت، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسی آدمی کے ساتھ رہا، میرے سامنے ہی رہتا تھا. ہمارا ایک اور ڈائریکٹر ہے، اس کا نام ہے سید علی امام، جو ساتھ رہا. میں چاہوں گا بھرپور تالیاں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حمود منور رہے، عرفان رضا رہے، اس کے ساتھ ساتھ عرفان جنیجو رہے، ہمایوں علی رہے، مہوش زہرا، نوید علی شاہ، مستجیب عباس، شہرام چودھری، ذل عباس، فضیل چوہان، عابد اسحاق، مفتی محمد نعیم صاحب، جن کو بہت بدنام کیا گیا نازک صورتحال کی وجہ سے، لیکن وہ نازک صورتحال میں بھی ثابت قدم رہے. یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے مفتی عبد القادر صاحب، جو کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، وہ موجود رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انتظام و اہتمام کرنے والے تھے، محمد الباقری صاحب، محسن خان صاحب، عبد المنان شیخ صاحب، مدثر اعجاز قاضی، رمیز احمد، واسب رشید، شیخ عمران، علی دانش، جاوید جنیجو، سدرہ حامد، زنیرہ رفیع، ناطقہ فیاض، اصغر، خلیل چوہان، ندا نقوی، یہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ شامل رہے. اس کے علاوہ کامران وجاہت نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اژدہا لانے میں، مور لانے میں، طوطا یہاں پر پہنچانے میں، پلاننگ ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، آڈیو ڈپارٹمنٹ، توفیق حنیف، وسیم AD، سید شہریار شاہ، عمیر انصاری، سید محمد باقر. پوری کوارڈینیشن میں زنیرہ رحمان کا ایک بڑا کردار رہا، نیکی کے ساتھ وہ کوارڈینیٹ کرتی رہی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں عبید خان صاحب، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آڈیو ڈپارٹمنٹ میں توفیق حنیف ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم AD ہیں، سید شہریار شاہ ہیں، عمیر انصاری ہیں، سید محمد باقر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ، اور سینئر مواصلاتی انجینئر ہمارے طاہر رحمت صاحب، جو ٹیکنیکل انچارج ہیں سید عبد الغنی. یہ ماشاءاللہ سنتے بھی بہت رہے مجھ سے، لیکن ہمارے بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت ساری تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ تالیاں، آپ نے جو سیٹ دیکھا ہے، یہ اتنا خوبصورت سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سیٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ جو عبید صاحب نے اور شمسی صاحب نے کردار ادا کیا ہے، فہد صاحب نے کیا، ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ جو سینئر مواصلاتی انجینئر تھے طاہر رحمت، اور ٹیکنیکل انچارج تھے ایسے غنی، اور ٹیکنیکل منتظم تھے طارق علی صاحب. یہ پورا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے، سیٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ کنٹرول روم انجینئر میں اظہر احمد، جن کی بیچاروں کی کل سیلری بھی چھن گئی، تنخواہ ان کی چھن گئی، موبائل بھی چھن گیا، اور پھر بھی اس کے باوجود یہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، کام کرتے رہے. شہباز آصف بٹ صاحب، اور جمی جب آپریٹر ہیں محمد شعیب صاحب. عکاسی جو کی ہے ندیم رشید صاحب نے، سیف اللہ طفیل صاحب نے، حمزہ ذکی صاحب نے، شہزاد ابراہیم، محمد عمران، محمد جنید، عدنان یامین. اور جو پوری روشنی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو روشنیوں میں آپ گھرے رہتے ہیں، اس کا کریم بہادر صاحب نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے.
اس کے ساتھ ساتھ جو منتظم پروگرامنگ ہے فرید تابانی صاحب، تدوین کا کردار ادا کیا ہے وقار خان صاحب نے، یہ مسلسل کوارڈینیشن میں رہے زنیرہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے وقار صاحب نے جو آپ دیکھتے ہیں www.amirliaquat.com، اس پر جتنی بھی آپ یعنی لنکس ہیں وہ فوراً وقار اس پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ عمیر احمد قریشی صاحب، ذیشان اے ڈی، عابد ہاشمی، آن لائن گرافکس کے لیے ہمیں محمد اسامہ گھانچی نے بہت سپورٹ فراہم کی ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ایک اور آدمی کا میں نام لوں گا جو دامے در میں سخن ہر وقت ساتھ رہتا تھا، اس کا نام ہے سید مشرف حسین رضوی، اس کے لیے بہت ساری تالیاں بجانی چاہیے کہ بہت زیادہ کام کیا ہے کمپوزنگ میں۔ اور جو آپ میک اپ ہمارا دیکھتے رہے، شکیل نے دن رات ایک کر کے مہمانوں میں اپنا سارا کردار ادا کیا، شکیل صاحب کے لیے بہت بہت ان کا شکریہ، شکیل شیخ کے لیے بھی، اور خاص طور پر دبئی سے تشریف لائے تھے عبدالحفیظ بھائی، ان کا نام اس میں نہیں لکھا تھا، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ ہر انسان کے پیچھے یقیناً کسی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں جو گھر سے سپورٹ ملتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس پروڈکشن میں بھی بھرپور سپورٹ کی ہے، بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ میں چاہوں گا بہت زیادہ تالیاں بجائی جائیں میری اہلیہ بشرا عامر کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو میری بیٹی یہاں پر آپ کے آتی رہی دعا، اور وہ آپ کو انعامات بھاگ بھاگ کر دیتی رہی، ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، دعا کے لیے بھی تالیاں، احمد کے لیے بھی تالیاں۔ اور لاسٹ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ سلمان اقبال، محمد جرجیت سیجا، اور ایک مرتبہ پھر حاجی اقبال صاحب، حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی جان محمد صاحب، اور حاجی عبدالرزاق صاحب، جان محمد صاحب، عبدالرؤوف صاحب، سب ہو گئے، میں حاجی اقبال صاحب بھی ہو گئے، اور جو سب سے امپورٹنٹ کردار آج سلمان نے یہاں پر آ کر ادا کیا ہے، ایک آپ کو میسج دیا، ایک پیغام دیا ہے جو میں کہتا تو اچھا نہیں لگتا، لیکن انہوں نے اپنی زبانی کہا، بٹ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، ہم سب سے اوپر رہے الحمدللہ۔ اور ایک بات پر آپ کو میں کہوں گا کہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، اور یہ ہے ہم اوپر نہیں رہے، رحمان برتر رہا۔ آپ سب کو عید مبارک۔